والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مرکز سننا کے رئیس محترم، قابل قدر اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، اللہ کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ آج اس نے مجھے اس علمی گلشن کی زیارت نصیب فرمائی۔ خوشی سے میرا دل بلندیوں کو چل رہا ہے، اس لیے کہ اس علمی گلشن کے بانیان، پاسبان، ذمہ داران، کارکنان، اساتذہ کرام انتہائی محترم اور مکرم اور مجھ سے بےحد پیار اور محبت کرتے ہیں۔ اسی اپنائیت اور محبت کا نتیجہ ہے کہ آج میں آپ کی روبرو تھوڑی دیر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے موقر اور محترم اساتذہ کرام و ذمہ داران سے میری بہت ساری جائز امیدیں اور یادیں وابستہ ہیں۔ ایک بار پھر میں اپنی طرف سے ادارے کے ذمہ داران، اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس ادارے کی تعمیر و ترقی، مثالی تعلیم و تربیت، عمدہ نظم و نسق کے لیے شرح روز کاوشیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کے قول و عمل میں اخلاص و للہیت عطا فرمائے، اور آپ کے تعلق سے آپ کے لیے اور اس علمی گلشن کے لیے میری دلی دعا ہے، خدا کرے فضا یہ خواب جاگتے رہے، یہ خوشبوئیں جما رہے، گلاب جاگتے رہے۔ میرے عزیز طلبہ، اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے۔ اس کی پاکیزہ اور سنہری تعلیمات فلاح انسانیت کا ضامن ہے، اور اس نے اپنے متبعین کو ضرور علم و عرفان سے آراستہ کرنے کی مختلف اسلوب و انداز میں تاکید کی ہے۔ علم ہر دور میں اس کی اہمیت، افادیت، رفعت و عظمت مسلم رہی ہے اور ہے، اس لیے کہ علم ایک لازوال نعمت ہے جو مال و زر سے خریدا نہیں جا سکتا۔ علم ایک بے بہا نعمت، گرامایا، سرمایہ، انمول تحفہ ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ علم روح ہے جس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں۔ علم خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ علم اولاد آدم کو مقام عروج کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ علم ہی کا فیض تھا جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیگر انبیاء پر فضیلت حاصل ہوئی۔ علم ہی کا کمال ہے کہ ایک معمولی انسان پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے، سچ اور حقیقت ہے، تاریخ سے آتی ہے، اقوام میں بیداری ہے، علم کے پنجے میں شمشیر جہاں داری۔ مروجہ علوم میں سب سے افضل، بہتر، برتر علم نبوت، علم شریعت، کتاب و سنت کا علم ہے، اور اسی علم کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین نے تاکیدی حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے پیغمبر آپ کہہ دو کہ اے میرے رب میرے علم کے اندر اضافہ۔ اس آیت کا مستفاد یہ ہے کہ علم کا منبع اور سرچشمہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے، اس لیے ہمیں طلب علم میں محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آیت میں استفہام انکاری ہے کہ علم اور بغیر علم والے، جہالت اور تاریکی اور اندھیرا اور اجالا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک تیسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین اہل ایمان اور علماء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العالمین اہل ایمان اور علم والے کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا. وحی کی ابتدا بھی علم و علم سے ہوئی. اقرأ باسم ربک الذی خلق. اور عمل سے پہلے علم ضروری ہے. فاعلم انه لا اله الا هو. اس علم شرعی کی غیر معمولی اہمیت و ضرورت و افادیت کے پیش نظر سید الکونین سید الثقلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان مرد عورت پر علم شریعت کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے. ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس به علما سهل اللہ به طریقا الی الجنہ. یہ علم جسے آپ حاصل کر رہے ہیں، جس علم کے ہم راہی ہیں، آپ کو یہ علم جنت میں لے جانے والا ہے. میرے عزیز طلبہ، آپ بزبان رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہوئے زمین پر سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اچھے ہیں. حدیث میں راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية إن من أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. دونوں روایتوں کی مصطفیٰ یہ کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء معلم قرآن متعلق کتاب و سنت کی فضیلت بیان فرمائی. دوسری حدیث جس کو میں نے شروع میں پڑھا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا کرتا ہے. میرے عزیز طلبہ، آپ یقیناً سعادت مند ہیں، نیک بخت ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کا یہ ضرور موقع عنایت فرمایا ہے. آپ اس موقع کو ضائع نہ کریں، اس موقع کو آپ غنیمت سمجھیں. میرے عزیز طلبہ، مطالعہ علم کی کنجی ہے. اس لیے آپ مستند اور معتبر علماء کی تحریروں کو اور کتابوں کو مطالعہ کریں. اس سے آپ کے علم میں پختگی اور بالیدگی آئے گی. ہمارے علماء جو اس دنیا میں نہیں ہے، آج اپنے علمی کارناموں کی وجہ سے وہ زندہ ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. انہوں نے محنت کی، کتابوں کا مطالعہ کیا جس سے اللہ رب العالمین نے انہیں یہ مقام عطا کیا. امام ابن رشد قرطبی کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کتابوں کا مطالعہ اس قدر کرتے تھے کہ صرف 2 رات آپ کی ایسی گزری ہے جس میں آپ نے مطالعہ نہیں کیا. ایک رات جس رات آپ کے والد کا انتقال ہوا اور ایک رات شب زفاف تھی. امام اوزاعی کے بارے میں آتا ہے کہ کتابوں میں اس قدر کھوئے رہتے تھے کہ ان کی رفیق حیات یہ شکوہ کرتی تھی کہ یہ کتاب 3 سوتوں کے برابر ہے. اسی طرح سے
آپ مذاکرہ اور تکرار کریں، جو اسباق آپ پڑھیں آپ اس کو دہرایا کریں۔ دہرانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے اساتذہ نے جو بتایا ہے وہ آپ کو یاد ہو جائے گا، اور یہ علم جو یاد کریں گے ہمیشہ یہ پختہ ہو جائے گا۔ ایک اور بات اظہار تذکیر عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء کی مجلس ہے، طلباء کی مجلس ہے، اللہ کا احسان ہے ہم لوگ اہل حدیث ہیں، سلف صالحین کے مسلک و منہج کے داعی اور ممنان ہیں، ہمارے عقیدے میں ذرا بھی لچک نہیں ہے، لیکن عملی کوتاہیاں موجود ہیں، عملی کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں، اور خصوصاً پنج وقتہ نمازوں کی ادائیگی میں۔ اس لیے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ سے